ناظرین، جب دنیا کی فضائیں ٹیکنالوجی کی دوڑ میں مصروف ہوں، جب دنیا کے طاقتور ترین ممالک جنگ کے نقشے بدلنے کے لیے تیار ہوں، ایسے وقت میں دنیا کے 3 ممالک یکجا ہو رہے ہیں۔ وہ ممالک جو کہ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں یا پھر وہ ممالک جو کہ ترقی کی دوڑ میں بہت آگے ہیں، برطانیہ، اٹلی اور جاپان ایسا انقلابی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ جنگ کی دنیا کا نقشہ ہی بدل سکتے ہیں۔ وہ معاہدہ ہے گلوبل کمبیٹ ایئر پروگرام۔ یہ ایک ایسا انقلابی پروگرام ہے جس میں وہ 6ٹھی نسل کے جنگی طیارے انٹروڈیوس کروانے والے ہیں۔ یہ منصوبہ 2022 کے آخر میں تشکیل پایا جب تینوں ممالک نے اپنے اپنے منصوبوں، برطانیہ کا ٹیمپسٹ اور جاپان کا FX کو ایک مشترکہ پروگرام میں ضم کیا۔ اب ان کا ہدف کیا ہے؟ ایک ایسا لڑاکا طیارہ جو 2035 تک دنیا کی فضاؤں میں سب سے جدید، سب سے تیز اور سب سے مہلک ہو۔ جاپان، جو کہ ایک جزیرہ نما ملک ہے، اپنی وسیع فضائی حدود اور علاقائی خطرات کے باعث خاص چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ چین اور شمالی کوریا کی بڑھتی ہوئی فوجی صلاحیتوں کے پیش نظر جاپان نے اپنے پرانے JF-15 طیاروں کو جدید ترین سپر انٹرسیپٹرز میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہی طیارے اب ریتھین کے جدید ریڈارز، BAE سسٹمز کے سروائیول سسٹمز اور نئے مشن کمپیوٹر سے لیس ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ اور اٹلی کو ایک مختلف منظرنامے کا سامنا ہے۔ روس کا جدید ترین طیارہ Su-57 اب بھی محدود تعداد میں موجود ہے، صرف 32 کے قریب، جبکہ چین 300 سے زائد J-20 لڑاکا طیارے بنا چکا ہے، جو جاپان کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے۔ اس لیے جاپان کے لیے GCAP کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ جاپان کا F-2 طیارہ، جو کہ ایک بہترین F-16 پر مبنی تھا، کبھی مستقبل کے F-3 پروگرام کا پیش خیمہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ لے رہا ہے GCAP کا 6ٹھی نسل کا طیارہ۔ ناظرین، 2025 میں اس جہاز کی تیاری کا عمل شروع ہوگا اور 2027 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا پروٹوٹائپ پہلی دفعہ فضا میں لانچ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کا ٹیسٹنگ کی جائے گی 2027 میں، اور 2035 تک اٹلی، برطانیہ اور جاپان کا متحدہ یہ جو ایک GCAP پروگرام ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا اور فضاؤں کا، یعنی کہ ان کی فضائی قوتوں کا یہ ستون بن جائے گا۔ لیکن GCAP جو ہے وہ صرف ایک طیارہ نہیں ہے ناظرین، یہ ایک ویژن ہے جو کہ ان تینوں کے متحد کرے گا، اور پھر دنیا میں جو وار کا نقشہ ہے، دنیا میں جنگ کا نقشہ ہے، یہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ مستقبل کے جنگی منظر نامے کا ایک نئی دفاعی اتحاد اور اس طاقت کی علامت کا جو جدید ٹیکنالوجی سے جنم لیتی ہے۔ ناظرین، اگر اس کے مثبت اثرات دیکھیں تو طاقت کی روک تھام کے لیے یہ طیارہ ممکنہ دشمنوں کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا۔ یہ طیارہ دشمنوں کی جارحیت سے باز رکھنے کے لیے مدد دے سکتا ہے، قومی سلامتی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ جدید طیارہ برطانیہ، اٹلی اور جاپان کی فضائی حدود کو مزید محفوظ بنائے گا، دفاعی طاقت میں اضافہ اور ان ممالک کی عالمی سطح پر بھی زیادہ مؤثر بنائے گا۔ اگر معاشی فوائد دیکھے جائیں تو نہ صرف ایک دفاعی منصوبہ ہے بلکہ ایک اقتصادی محرک بھی ہے۔ تحقیق و ترقی میں سرمایہ کاری، نئی نوکریوں اور برآمدات کے موقع اس پروگرام کو ایک معاشی کامیابی بنا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون سے اعتماد اور شراکت داری کو فروغ ملے گا، جو دیگر عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط اور اتحاد کی بنیاد بھی بن سکتا ہے۔ اگر اس کے منفی پہلو دیکھے جائیں تو علاقائی مسابقت میں اضافہ اور اس کی طاقت کو دیکھ کر دوسرے ممالک بھی GCAP ہتھیاروں کی تیاری میں دوڑ لگا سکتے ہیں، جس سے علاقائی کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ وسائل کی تقسیم میں مسئلہ پڑ سکتا ہے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری دفاع میں کرنے سے سماجی شعبوں جیسے تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، GCAP سے تیار ہونے والی جدید ٹیکنالوجی اگر غلط ہتھیاروں میں چلی گئی تو یہ خود ایک نیا خطرہ بن سکتی ہے۔ ناظرین، GCAP ٹیکنالوجی کا ایک نیا شاہکار ہے یا پھر نئے دور کا مظہر ہے۔ یہ عالمی دنیا کے لیے امن کا چیلنج بنے گا یا پھر یہ دفاعی حصار ہے، یہ ایک ڈیفنس کے طور پر کام آئے گا۔
یہ تو ہمیں وقت بتائے گا اور ہمیں ان سب چیلنجز سے تیار بھی رہنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو کہ نیٹو کے خلاف، یا پھر آپ دیکھیں کہ جو کہ یورپی یونین کے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، اور یہ اس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ فائدہ کس طرح سے پہنچا سکتا ہے؟ کیونکہ یورپی یونین کے پاس جب یہ اتنی بڑی طاقت آ جائے گی اور ان 3 ممالک کے ساتھ مل کر، جبکہ جاپان کو ایک طرف خطرہ ہے چائنا سے اور کوریا سے، اگر دیکھا جائے تو یورپی یونین کو خطرہ ہے رشیا سے، تو یہ جب مل جائیں گے، ان کی جب افواج مل جائے گی، جب یہ مل کے مقابلہ کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی فوجی قوت بن سکتے ہیں۔ ناظرین، جب دنیا چھٹی نسل کی جنگی طیاروں کی دوڑ میں داخل ہو رہی ہے، جب جی کیپ جیسے پروگرام عالمی طاقتوں کے اتحاد کو نیا رخ دے رہے ہیں، تو اس عزم میں امریکہ کس سے پیچھے رہے؟ ابھی حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے چھٹے نسل کی جو امریکہ چھٹے نسل کے طیارے تیار کر رہا ہے، جو کہ 6th جنریشن ایئر کرافٹس امریکہ پروڈیوس کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت لمبی چوڑی بریفنگ دی ہے۔ اس کو بھی ہم ذرا ریلیٹ کرتے ہیں اس جی کیپ سے کہ کس طرح سے یہ دونوں طیارے، یا پھر کس طرح سے یہ دونوں ملٹری پروگرامز دنیا کے لیے کیا چیلنجز پیدا کر سکتی ہیں، یا پھر جب برطانیہ، اٹلی اور جاپان اپنا ایک اتحاد قائم کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں صرف ایک امریکہ سوللی، یعنی کہ اکیلا ہی ایک 6th جنریشن ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اپنے حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں اس کی کنفرمیشن دی ہے۔ اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں اعلان کیا، دنیا کا پہلا چھٹی نسل کا جنگی طیارہ F-47 اب تیار ہونے جا رہا ہے۔ یہ طیارہ بوئنگ کمپنی تیار کرے گی، ایک ایسا ادارہ جو دوسری جنگ عظیم سے اب تک امریکہ کے جنگی طیاروں کی ریڑھ کی ہڈی رہا ہے۔ F-47 ایک انقلابی تصور ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف خود اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ بیک وقت کئی ڈرونز کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر فضائی برتری حاصل کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ جتنا چاہے ڈرونز کے ساتھ اڑ سکتا ہے، ایسا کوئی اور طیارہ دنیا میں موجود نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے فخر سے کہا کہ یوکرین اور روس کی جنگ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ مستقبل کی جنگیں صرف انسانوں کے جہازوں سے نہیں، بلکہ ڈرونز اور AI کی طاقت سے بھی لڑی جائیں گی۔ اسی سوچ کی پیداوار ہے F-47، ایک ایسا طیارہ جو دشمن کے نظام کو ڈرونز کے ساتھ جرمٹ سے مفلوج کر سکتے ہیں۔ ناظرین، لیکن اس کے آگے سوال یہ ہے کہ کیا F-47 بھی F-35 کی طرح ایک ناکام تجربہ رہے گا، جو کہ 2001 میں ایک پروگرام سٹارٹ کیا گیا، جو کہ جس کی مالیت صرف $200 ملین تھی، لیکن اب اس وقت وہ کھربوں کی ایک تجاوزات بن چکا ہے اور ایک ناکام تجربہ رہا ہے امریکہ کی طرف سے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا F-47، جو کہ امریکہ نے اتنے فخر سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنی فخر سے یہ بات کی ہے کہ F-47 ایک چھٹی نسل کا طیارہ دنیا میں پہلی دفعہ امریکہ بنانے جا رہا ہے، تو جس طرح سے F-35 ایک ناکام تجربہ رہا تھا، کیا یہ طیارہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ طیارہ جو کہ بہت سارے ڈرونز کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور پھر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر AI ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اس کے اندر، مطلب کہ کی جائے گی اس کے اندر۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف طیاروں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ڈرونز اور AI کی جنگ ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ تجربہ امریکہ کی طرف سے کامیاب ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا ہے۔ جہاں ایک طرف یہ پروگرام دفاع کے منصوبے بناتے ہیں، وہیں دوسری طرف علاقائی تناؤ اور ہتھیاروں کی دوڑ کو بھی ہوا دیتے ہیں۔ ناظرین، F-47 ہو یا جی کیپ، یہ سب انسانی ترقی کی علامت بھی ہیں اور خطرے کی گھنٹی بھی۔ لیکن سب سے سوچنے والا سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت امن کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے، یا ٹیکنالوجی کا بوجھ اسے تباہی کے دہانے پر لے جائے گا؟